بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نوجوان کے چند سوالات۔ سوال نمبر 1، ہمیں یہ کیوں کر معلوم ہو کہ ہماری عبادت خامیوں سے پاک ہے یا نہیں، اور اسے قبولیت کا درجہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کے بعض ارشادات جن کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو روزے میں بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، بہت سے لوگ اپنی نمازوں سے رکوع و سجود کے علاوہ کچھ نہیں پاتے، یا یہ کہ جو کوئی اپنے عابد سمجھے جانے پر خوش، نہ صرف اس کی عبادت ضائع ہو گئی بلکہ وہ شرک ہوگی، اور اس طرح دیگر تنبیہات جن میں سے عبادت کے لیے بے صلاح ہو جانے اور سزا دہی کی خبر دی گئی ہے، دل کو نا امید و مایوس کرتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی عبادت کو معلوم شدہ نقائص سے پاک کرنے کی کوشش کرے اور اپنی دانش میں کر بھی لے تو پھر بھی ممکن ہے کہ اس کی عبادت میں کوئی ایسا نقص رہ جائے جس کا اسے علم نہ ہو سکے، اور یہ نقص اس کی عبادت کو لا حاصل بنا دے۔ اسلام کا مزاج اس قدر نازک ہے کہ اپنی بشیرت کے ہوتے ہوئے اس کے مقتضیات کو پورا کرنا ناممکن سا نظر آتا ہے۔ نمبر 2، توجہ اور حضور قلب کی کمی کا نماز کو بیکار بنا دیتی ہے۔ نماز کو اس خامی سے کیوں کر پاک کیا جائے؟ نماز میں عربی زبان سے ناواقف ہونے کی وجہ سے نہایت بے حضوری قلب پیدا ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ہم سوچتے ایک زبان میں ہیں اور نماز دوسری زبان میں پڑھتے ہیں۔ اگر آیات کے مطالب بھی سمجھ لیے جائیں تب بھی ذہن اپنی زبان میں سوچنے سے باز نہیں رہتا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف ان اعمال کے صلے کا وعدہ کیا گیا ہے جن کا تمام مقصد اور تمام محرک صرف اس کی خوشنودی اور رضا کا حصول ہو۔ مثلاً اگر کسی کی غربت اور بے کسی پر رحم کھا کر ہم اس کی مدد کریں، اور مدد کرنے میں اس کو ممنون کرنے یا اس سے آئندہ کوئی کام نکالنے یا کچھ لینے کا خیال نہ ہو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کا واسطہ منظور ہو، تو کیا یہ بھی شرک ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ سلوک کرنے کا ابتدائی محرک ہماری رغبت قلب ہے۔ جس طرح آپ کے نزدیک خدمت ملت میں اگر کہیں قومیت کا رنگ پیدا ہو جائے تو عبادت نہیں رہتی۔ نمبر 4، پردہ پڑنے سے کافی تشفی ہوئی، لیکن اکثر مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں الجھاؤ رفع نہیں ہوتا۔ ایک ایسا شخص جسے اس کے موجودہ حالات اور معاشی وسائل نکاح کرنے کی اجازت نہ دیں، وہ آج کل کے زمانے میں کیوں کر اپنی زندگی پاک بازی سے بسر کرے؟ میں نے اس کا جواب جس کسی سے بات کی نفی میں پایا۔ ایک طرف موجودہ ماحول کی زہر ناکیاں اور دوسری طرف چشم و گوش کی بھی حفاظت کا مطالبہ ناممکن العمل معلوم ہوتا ہے۔ کہاں آنکھیں میچیں اور کہاں کانوں میں انگلیاں دیجیے، اور پھر یہ کہ برے خیالات کی آمد کیوں کر روکے؟ اول تو ہم اپنے خیالات کی آمد و رفت پر کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور اگر اس کی کوشش بھی کی جائے تو ایک ذہنی خلفشار کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، جو اور خراب کن ہے۔ سیلف کنٹرول جن سازگار حالات میں قابل عمل ہو صرف انہی حالات میں کارگر اور مفید ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ایسے ماحول میں جہاں ہر وقت برافقیدگی کے فوج در فوج سامان ہو، اپنے آپ سے لڑنا اپنی شخصیت کو ہلاکت کی دعوت دینا ہے۔ ایک صاحب جو میڈیکل سائنس میں اس سال ڈائریکٹریٹ کی سند لے رہے ہیں کہتے ہیں کہ اس صورت میں نکاح جو کہ حاصل نہیں ہے، اس کے علاوہ نیچرل طریقے پر تسکین حاصل کرنا ہی صرف اس ذہنی انتشار پر تذلیل نفس سے نجات دے سکتا ہے۔ نفسیات کے ماہرین بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں۔ کیا آپ یہ بتائیں گے کہ بحالت مجبوری مذکورہ بالا رائے پر عمل پیرا ہو جانا کس حد تک گناہ ہوگا، اور اگر یہ سراسر گناہ ہے تو پھر ان حالات میں صحیح راستہ کیا ہوگا جو معقول اور قابل عمل ہو؟ امید ہے کہ آپ ان مسائل پر روشنی ڈالتے ہوئے نفسیات انسانی کے حقائق کی پوری رعایت فرمائیں گے۔ جواب نمبر 1، اسلام کا مزاج بلا شبہ بہت نازک ہے، مگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی اطاعت سے زیادہ مکلف نہیں فرماتا۔ قرآن و حدیث میں جن چیزوں کے متعلق ذکر کیا گیا ہے وہ عبادات کو باطل یا بے وزن کرنے والی ہیں۔ ان کے ذکر سے دراصل عبادات کو مشکل بنانا مطلوب نہیں ہے، بلکہ انسان کو ان خرابیوں پر متنبہ کرنا مقصود ہے تاکہ انسان اپنی عبادات کو ان سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، اور عبادات میں وہ روح پیدا کرنے کی متوجہ ہو جو مقصود بالذات ہے۔ عبادات کی اصل روح تعلق باللہ، اخلاص اللہ اور تقوی و احسان ہے۔ اس طرح کو پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اور ریا سے، فسق سے
دانستہ نافرمانی سے بچیے۔ ان ساری چیزوں کا محاسبہ کرنے کے لیے آپ کا اپنا نفس موجود ہے، وہ خود ہی آپ کو بتا سکے گا کہ آپ کی نماز میں، آپ کے روزے میں، آپ کی زکوٰۃ اور حج میں کس قدر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کی اطاعت کا جذبہ موجود ہے، اور ان عبادتوں کو آپ نے فسق و معیشت اور ریا سے کس حد تک پاک رکھا ہے۔ یہ محاسبہ اگر آپ خود کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کی عبادتیں بتدریج خالص ہوتی چاہیں گی، اور جتنی جلدی اور جتنی وہ خالص ہوں گی آپ کا نفس مطمئن ہوتا جائے گا۔ ابتدا میں جو نقائص محسوس ہوں ان کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مایوس ہو کر عبادت چھوڑ دیں، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اخلاص کی پیہم کوشش کرتے جائیں۔ خبردار رہیں کہ عبادت میں نقص کا احساس پیدا ہونے سے جو مایوسی کا جذبہ ابھرتا ہے وہ دراصل شیطان ابھارتا ہے، اور اس لیے ابھارتا ہے کہ آپ عبادت سے باز آ جائیں۔ یہ شیطان کا وہ پوشیدہ حربہ ہے جس سے وہ طالبین خیر کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کوششوں کے باوجود یہ معلوم کرنا بہرحال کسی انسان کے امکان میں نہیں کہ اس کی عبادت کو قبولیت کا درجہ حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اس کو جاننا اور اس کا فیصلہ کرنا صرف اس ہستی کا کام ہے جس کی عبادت آپ کر رہے ہیں، اور جو ہماری اور آپ کی عبادتوں کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ ہر وقت اس کے غضب سے ڈرتے رہیے اور اس کے فضل کے امیدوار رہیے۔ مومن کا مقام بین الخوف والرجا ہے۔ خوف اس کو مجبور کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بہتر بندگی بجا لانے کی کوشش کرے، اور امید اس کی ڈھارس بندھاتی ہے کہ اس کا رب کسی کا اجر ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ نمبر 2، توبہ اور حضور قلب کی کمی نماز میں نقص ضرور پیدا کرتی ہے، لیکن فرق ہے اس بے توجہی میں جو نادانستہ ہو اور اس میں دانستہ ہو۔ نادانستہ پر مواخذہ نہیں ہے، بشرطے کہ انسان کو دوران نماز میں جب کبھی اپنی بے توجہی کا احساس ہو جائے اسی وقت وہ خدا کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرے اور اس معاملے کو غفلت سے کام نہ لے۔ رہی دانستہ بے توجہی، بے دلی کے ساتھ نماز پڑھنا اور نماز میں قصداً دوسری باتیں سوچنا، تو بلا شبہ یہ نماز کو بیکار کرنے والی چیز ہے۔ عربی زبان سے ناواقفیت کی بنا پر جو بے حضوری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کی تلافی جس حد تک ممکن ہو نماز کے اذکار کا مفہوم ذہن نشین کرنے سے کر لیجئے۔ اس کے بعد جو کمی رہ جائے اس پر آپ عند اللہ ماخوذ نہیں ہیں، کیونکہ آپ حکم خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اس بے حضوری پر آپ سے اگر مواخذہ ہو سکتا تھا تو اس صورت میں جبکہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی زبان میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہوتی اور پھر آپ عربی میں نماز پڑھتے۔ نمبر 3، آپ کا تیسرا سوال واضح نہیں ہے۔ اگر کسی کی غربت و بے کسی پر رحم کھا کر آپ صرف اللہ کے واسطے اس کی مدد کریں تو یہ فعل ظاہر ہے کہ خالص رضا الہی کے حصول کے لیے ہوگا۔ اس کے شرک ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور اس سے میرے قول کی نفی کیسے لازم آتی ہے؟ اس کی ابتدائی محرک آپ کی رکعت قلب ہی صحیح، مگر رکعت قلب کی تحریک پر جو کام آپ نے کیا وہ تو اللہ کا پسندیدہ کام ہی کیا، اور اس غرض کے لیے کیا کہ اللہ اسے پسند فرمائے۔ اسی طرح اگر آپ اپنی قوم کی کوئی خدمت اس طریقے پر کریں جو اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہو اور اس غرض کے لیے کریں کہ اللہ اس خدمت سے خوش ہو تو یہ عین عبادت ہے۔ میں جس چیز کا مخالف ہوں وہ تو یہ ہے کہ قوم کی خاطر وہ کام کیے جائیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور ایسے طریقوں سے کیے جائیں جو اللہ کی بتائی ہوئی راہ کے خلاف ہیں۔ نمبر 4، آپ کا یہ سوال ان اہم سب مسائل میں سے ہے جن کی بنا پر ہم موجودہ ناپاک ماحول کے خلاف اجتماعی جدوجہد کی ضرورت پر برسوں سے زور دے رہے ہیں۔ بلا شبہ آج کل کے ماحول نے افراد کے لیے پاک باز رہنا سخت مشکل بنا دیا ہے، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس ماحول کی خرابی کو ہیلا بنا کر افراد اپنے لیے اخلاقی بے قیدی کے جواز کی راہیں نکالنے لگیں، بلکہ اس کا صحیح حل یہ ہے کہ اس ماحول کی ناپاکی کا جتنا زیادہ شدید احساس آپ کے اندر پیدا ہو اسی قدر زیادہ شدت کے ساتھ آپ اسے بدلنے کی جدوجہد میں حصہ لیں۔ رہیں وہ مشکلات جو اس جدوجہد کے دوران میں ایک نوجوان کو اس ناپاک ماحول کے اندر پیش آ سکتی ہیں تو ان کا علاج یہ ہے کہ جن ہیجان انگیز چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں ان سے بچیے، مثلا سینما، فحش تصویریں، مخلوط سوسائٹی، بے پردہ عورتوں کو دانستہ گھورنا یا ان کی صحبت میں بیٹھنا۔ اس کے بعد جو اضطراری محرکات باقی رہ جاتے ہیں وہ اتنے زیادہ اشتعال انگیز نہیں رہتے کہ آپ ان کی وجہ سے بندش تقویٰ کو توڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ آپ کے ڈاکٹر دوستوں اور جن ماہرین نفسیات کا آپ ذکر کر رہے ہیں دراصل اس بات سے ناواقف ہیں کہ زنا انسانی تمدن و اخلاق کے لیے کس قدر شدید مفسد و مخرب چیز ہے۔ اگر وہ اس چیز کی برائیوں سے واقف ہوں
تو کسی انسان کو یہ مشورہ نہ دیں کہ وہ محض اپنے نفس کی تسکین کے لیے سوسائٹی کے خلاف اتنے سخت جرم کا ارتکاب کر گزرے۔ کیا یہ لوگ کسی شخص کو یہ مشورہ دینے کی جرات کریں گے کہ جب کسی کے خلاف اس کا جذبہ انتقام ناقابل برداشت ہو جائے تو وہ اسے قتل کر دے، اور جب کسی چیز کے حاصل کرنے کی خواہش اسے بہت ستائے تو وہ چوری کر ڈالے؟ اگر ایسے مشورے دینا وہ ناجائز سمجھتے ہیں تو جذبہ شہوت کی تسکین کے لیے وہ زنا کا مشورہ دینے کی جرات کیسے کر سکتے ہیں؟ حالانکہ زنا کسی طرح بھی قتل اور چوری سے کم جرم نہیں ہے۔ آپ اس جرم کی شدت کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر میری کتاب پردہ کے وہ حصے پڑھیے جن میں میں نے زنا کے اجتماعی نقصانات پر بحث کی ہے۔